اچھا، آگے جو جملہ ہے یہ بہت 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 مہم ہے جملہ، اور اس کو سمجھنا اس سے بھی زیادہ مشکل اور مہم ہے۔ مفسرین کے سر چکرا جاتے ہیں اور پھر بہت سارے احتمالات نکل آتے ہیں۔ جملہ یہ ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر نہ دفع کرتا، نہ دھکیلتا اللہ بعض بندوں کو بعض بندوں کے ذریعے، لفسدت الارض، تو ارض میں فساد ہو جاتا۔ اصل میں یہ کہنے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ پہلے تو یہ کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اے اللہ، اس ساری داستان میں کے اول سے شروع کر کے آخر تک ہر چیز کو آپ نے نسبت دی ہے اپنی طرف، کہ یہ ہوا اللہ کی وجہ سے، یہ ہوا بِإِذْنِ اللہ، رجوع کیا انہوں نے اللہ کی طرف، کمانڈر دیا اللہ نے، علم دیا ان کو کمانڈر کو اللہ نے، جسم میں طاقت دی اللہ نے، ایمان رکھنا تھا اس کا، راستے پہ چلنا تھا اس کے، آخر میں کامیابی ہوئی اللہ کی مدد سے۔ تو اے اللہ، یہ آپ پہلے دن سے ہی کیوں نہیں کر دیتے؟ یہ اتنا پروسیجر کرنے کی کیا ضرورت؟ اب آپ نے چاہا ہے تو کر دیں، یہ ہو جائے جو آپ چاہ رہے ہیں۔ تو یہ جو اتنا سلسلہ، طریقہ، زحمتیں، تکلیفیں، پتہ نہیں کیا کیا سلسلے ہو کے، تو خدا کریم نے اس آیت میں، اس آیت کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ اس طرح ہے کہ بڑے دھیان والا ہے، اور یہ جواب ہے اس سوال کا کہ کیوں ایسے ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ طبیعی طور پر جو جہان ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہے، سارا جہان ہی اسی طرح ہے، پھر اس میں انسانوں کا جو اجتماع ہے وہ بھی اسی طرح، پورے جہان کا نظام ایک انجن کی طرح ہے۔ جیسے کہ ایک انجن میں ایک فاعل کوئی فعل کرتا ہے تو آگے قابل ہونا چاہیے، اور وہ قابل اس چیز کو قبول کرے، تب وہ کام چلتا ہے، اور پھر اس کے بعد اگلا فاعل کام کرے، اور اس کے بعد جو اس کے بعد والی متاثر ہونے والا سلسلہ ہے وہ متاثر ہو تو تب ہے، تب انجن کام کرتا ہے اور نظام چلتا ہے۔ اور اس کے بعد سارا سلسلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ آپ چابی سے شروع کرتے ہیں، مثال کے طور پر چابی ایک فاعل ہے، وہ ہوتی ہے آن، وہ اپنا جو کنیکشن ہے اس کا اس کے ساتھ جوڑ دیتی ہے تاکہ اگر اگنیشن شروع ہو تو یہ جو برقی رو ہے وہ سارے اس میں جانے کی اجازت دے دے، وہ عمل کرتا ہے، پھر آپ اس کو سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ جو پھرتا ہے پھر وہ اگلی چیز کو پھیرتا ہے، پھر وہ اگلی چیز کو پھیرتا ہے، پھر جب وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اگلی چیز اور پھر اگلی چیز، اور اس طرح ہر چیز ایک عمل کرتی ہے، پھر دوسری چیز کیا ہوتی ہے اس سے متاثر ہو کر پہلی چیز میں اثر کرنے کی صلاحیت اور چاہت موجود ہوتی ہے، اور دوسری میں اس چیز کو قبول کرنے کی یا زور سے اس پر ٹھونسنے کی اس میں طاقت ہوتی ہے، اور دوسرے میں
قبول کرنا پڑتا ہے اس کو، تب جا کر یہ مشین بنتی ہے اور نظام چلتا ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہو، آپ چابی پھیریں اور اثر ہی نہ ہو، آگے آپ نے لکڑ پہ چابی پھیر دی، آگے تاریں نہیں لگی ہوئی، لکڑ لگی ہوئی ہے، پھر کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر وہاں سے چلا اور اس سے آگے نہ چلا، کچھ نہیں۔ یہ جو دفع اللہ الناس ہے، یہ چھوٹی مثال ہے پورے جہان کی۔ جہان کا نظام اسی طرح، یہ سب کچھ جو کچھ چل رہا ہے یہ اسی طرح چل رہا ہے کہ ایک طرف سے عامل ہوتا ہے، ایک طرف سے کوئی چیز وہ چلتی ہے، پھر وہ آگے، جیسے مثلا ابھی مثال لیں پانی کی لے لیں ایک، کہ یہ جو پانی ہے کیسے یہ سائیکل چلتا ہے تو پھر سارا نظام چلتا ہے۔ پانی ابتدا اس کی کہاں سے ہے؟ خدا نے پانی بنا دیا ہے، زمین پر پانی موجود ہے، اب اس کو ادھر ہی موجود رہے، کوئی کسی پر عمل نہ کرے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کچھ ٹائم کے بعد سارا پانی فاسد ہو جائے گا اور فسدت الارض پیش آ جائے گی۔ کھڑا رہے پانی، سمندر بھرے رہے، ایسے ہی جیسے موجود ہیں بڑے رہے۔ کھڑے کھڑے پانی کیا ہو جائے گا؟ جو اس میں اتنے حیوانات ہیں، جو اتنی زندگیاں ہیں، جو اتنے سلسلے ہیں، جو سب کچھ ہو رہا ہے، یہ پانی یہاں کھڑے کھڑے ہی خراب ہو جائے گا اور پھر انسانوں کے رہنے کے لفاسدت الارض ہو جائے گی۔ اور لیکن خدا کریم نے کیا کیا ہے کہ نہیں، اس پانی کو بخار بنانا ہے۔ سورج کی تپش دی ہے، سورج کی تپش جو ہے وہ اتنی اثر کرتی ہے، پانی متاثر ہوتا ہے، پانی متاثر ہو کر بخار بنتا ہے، بخار بن کر فضا میں جاتا ہے، پھر اس کے آگے دوسرا عامل ہوائیں اس کو چلاتی ہیں، لے جاتی ہیں، پھر تیسرا عامل جو سردی ہے اوپر، آپ کو پتہ ہے 1 کلومیٹر کے اوپر شدید سردی ہے، -100 200 ڈگری تک یا اس سے بھی اوپر جیسے جائیں گے تو سردی بہت زیادہ ہے۔ وہ اس کو کس میں؟ بادلوں میں تبدیل کر دیتا ہے، یعنی وہ گاڑھا ہو جاتا ہے۔ وہ پانی پہلے نہ نظر آنے والا پانی ہوتا ہے، وہ اپنی ٹھنڈ کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے، وہ بادلوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور پھر وہ ایک جمع ہوا پانی یا تھوڑا سا اکٹھا ہوا پانی وہ جو ہے ایسا بگولا بن جاتا ہے جس کو ہوائیں ادھر ادھر لے جاتی ہیں، اور پھر وہی ہوائیں دوسرا عامل پھر آ جاتا ہے ہواؤں کا، وہ لے آتے ہیں، اور جو گیپ پیدا ہوتا ہے سمندر میں اس سے ہوائیں پیدا ہوتی ہیں۔ عجیب سی ایک بنا ہوا سرکل ہے کہ کیسے ہوائیں کہاں سے شروع ہوتی ہیں، اس کو کہاں سے، وہ بھی اسی طرح گرمی اور سردی کا جو عمل ہوتا ہے اس میں وہ غبار بن جاتا ہے، وہ غباریں بن جاتے ہیں، اور وہ غباروں سے ہوا ہے وہ جب وہ پھٹتے ہیں تو ہوا ایک دم بہت ساری شدید قسم کی ہوا وہاں سے خارج ہوتی ہے، اور وہ جب آتی ہے تو اس سے طوفانوں کی صورتحال پیدا ہوتی ہے، اور یہ ہماری سوچ سے بالاتر ہوتے ہیں، یعنی اتنے بڑے ہوتے ہیں غبارے کہ وہ جب اس طرح کا عمل ہوتا ہے تو وہ جیسے ابھی ہمیں بادل تو کوئی خاص نظر نہیں آتے ہیں، یا اس طرح صرف ایک لگتا ہے کہ پتلی سی تہ جو ہے اوپر لگی ہوئی ہے، یا اس طرح کبھی بھاری بھاری لگتے ہیں، لیکن سمندروں جتنا پانی اوپر ہو یہ ہماری سوچ سے بھی ہم کبھی اس طرح سوچ بھی نہیں سکتے کہ سمندروں جتنا پانی اوپر جو ہے نا انہوں نے اپنے اندر روکا ہوا ہوتا ہے، اور وہ جب برستے ہیں تو کس طرح شہروں کو آگے لے کر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ سارا عمل دفع اللہ الناس بعضهم ببعض اس کی ایک مثال ہے۔ ویسے ساری طبیعت میں یہ عمل چل رہا ہے۔ اب آتے ہیں لوگوں کی طرف، تو لوگوں میں بھی ایک اجتماع ہے، اس اجتماع کا برقرار رہنا، اس میکانزم کا برقرار رہنا، اس سلسلے کا برقرار رہنا جو ابھی چل رہا ہے، اس کا طریقہ یہی ہے کہ یہ ایک دوسرے کو کیا کریں، اپنے حقوق کے حصول کے لیے ایک دوسرے کو پش کریں، ایک دوسرے کو دھکیلیں۔ دھکے کی بات نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے زور سے کام کرانے کی کوشش کریں، ہر بندہ اپنے زور سے کام کرانے کی کوشش کرے گا تو تب نظام چلے گا،
اگر ہر بندہ ہی کیا ہو، کسی کو اپنے حقوق کا یا اپنی چاہتوں کا دھیان نہ ہو، اس کے اندر جو چاہت ہے اس کا دھیان نہ ہو، ٹھیک ہے اچھا آپ لے لیں تو آپ لے لیں، اگر زمینیں کسی کی نہ ہو بھائی ٹھیک ہے جی آج میں نے ادھر وہ کیا ہے، کل کوئی اور چاہتا ہے تو وہ کر لے بھائی، ایسا نہیں، اس کو اسی کو ہی ہوگا، یہ چاہے گا کہ یہ برقرار رہے، اس کو دھکیلے گا، اپنے حقوق کو برقرار رکھے گا تو تب وہ یہ کام کر سکے گا، تب وہ اس میں سے کچھ حاصل کرے گا۔ اگر آپ کو یہ ہو کہ میرے یہ پتہ نہیں ہے آج ہے نہیں، میں اس میں کاشت کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کل میری نہ ہو، مجھے چاہت ہی نہیں ہے، یا اصلا اس کو چاہت ہو ہی نہیں، اس کے اندر ہی چاہت نہیں ہے تو ہے نہیں ہے تو نہیں ہے، پھر کیا ہوگا؟ کوئی بندہ کام ہی کیوں کرے گا؟ اصلا کوئی بندہ جب اس کو کچھ حاصل کرنے کی اس میں اندر نہ ہو، چاہت نہ ہو، تو کیوں کوئی کام کرے گا؟ تو کیا ہو جائے گا؟ سارے ہی بیٹھے ہوں گے بس ٹھیک ہے جی، نہیں ہے ہمارا تو ہے ہی نہیں، ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا ہے نہیں، ہمیں چاہیے نہیں ہے۔ اسی طرح جب بھی ابھی بھی آپ کو جو چیز نہیں چاہیے ہوتی ہے وہ آپ اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے، جو آپ چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کام کرتے ہیں۔ تو اللہ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ انسان اپنے لیے جو کچھ چاہتے ہیں اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، وہ نظام چلتا ہے۔ اگر ایک ہی بندہ، فرض کریں کہ ایک ہی بندے کو دے دیں اور کہیں کہ ہاں آپ ہی سب کچھ آپ ہی کریں، اگر خدا دفع نہ کرے، لوگوں کو ہٹائے نہیں، ایک ہی نظام ہو، ایک ہی سلسلہ ہو، کوئی چلتا رہے، تو انسان کیا چاہتے ہیں؟ وہ تو چاہتے ہیں کہ سارا کچھ وہ لے لیں بس۔ اگر بادشاہی ایک ہی نظام میں چلتی رہے، وہ ختم نہ ہو، کیوں بادشاہیاں ختم ہو جاتی ہیں؟ ہر جگہ ایسے ہوتا ہے، بادشاہیاں چلتی ہیں، حکومتیں چلتی ہیں، انسان آتے ہیں، ایک ملک ہوتا ہے پھر دوسرا آ جاتا ہے، حتیٰ خدا کریم زمین کو بھی ایک جگہ برقرار نہیں رکھتا ہے کہ ملکوں کو ایک جگہ برقرار رکھے، پانی کی روش کو ایک ہی جگہ برقرار رکھے۔ آپ جانتے ہیں کہ جس جگہ بھی ہم بیٹھے ہیں، مثلا کسی زمانے میں ادھر کیا ہوتے تھے، یہاں پانی ہوتا تھا، یہ پانی پیچھے ہٹ کے گیا ہے، جگہ خالی ہوئی ہے، ہم رہ رہے ہیں۔ اب کسی جگہ پانی ہے، سمندر ہے، پھر یہ سمندر اور دریا یہ اپنی جگہ چھوڑتے جاتے ہیں، چینج ہوتے جاتے ہیں، اور پھر آخر میں کیا ہوتا ہے، انسان آ کر وہاں آباد ہو جاتے ہیں اور پانی دوسری جگہ لے لیتے ہیں۔ یہ جو پہاڑوں کی تہ آپ نے دیکھے، یہ پہاڑ جو آپ دیکھتے ہیں، آپ جہاں بھی جائیں پہاڑوں کو قریب سے دیکھا کریں، اس میں تہیں ہوتی ہیں، یعنی ایسا لگتا ہے کہ کسی نے نا ایک وار دیا ہے، پھر دوسرا وار اس کے اوپر دیا ہے، پھر تیسرا وار دیا ہے، پھر چوتھا وار دیا ہے، اس طرح ایک بالکل واضح وار ہوتے ہیں، یعنی ایسے کہ بھائی یہ علیحدہ علیحدہ ہیں سارے سلسلے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سمندر ہونے کی وجہ ہے کہ سمندر میں ایک تہ جمتی ہے، وہ ایک پکا سا وہ بن جاتا ہے، پھر خشک ہوتا ہے، پھر دوبارہ پانی آتا ہے تو نئے سرے سے ایک اور تہ جمتی ہے، پھر جو ہے پانی آتا ہے، اس طرح جو ہے یہ تہیں ہوتی ہیں۔ یہ سارے پہاڑ یہ جو آپ کو نظر آتے ہیں، بہت سارے ان کے حصے یہ پانیوں سے نکلے ہوئے ہیں، پانی ان کے اندر تھا۔ ابھی بھی ہم کبھی کبھی وہ پتھروں کو دیکھتے ہیں، خصوصاً ہمارے اس گاؤں میں یہ لے آتے ہیں پتھر، پہاڑ سے اٹھا کے لے آتے ہیں، واضح طور پر پتھروں کے اندر جو ہے آپ کو مچھلی یا وہ ملب یا اس ٹائپ کی چیزیں، یا وہ جو کیا ہوتے ہیں سیپیاں جنہیں کہتے ہیں، یہ واضح طور پر پتھروں کے اندر موجود ہیں۔ وہ قبروں کے لیے لے کے آتے ہیں تاکہ قبروں کے لیے وہ پڑیاں بنائیں، تو اس میں یہ سیپیاں بالکل واضح نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ سامنے پڑی ہیں، سیپیاں ہیں اس میں۔ وہ کیسے وہاں ہوئی ہیں؟ وہی سمندر کا حصہ تھیں، ادھر ہی وہ پانی جو ہے خشک ہوا ہے، وہ پانی مٹی خشک ہوئی ہے، اور مٹی پھر اپنی وہ جو گرمی اور سردی کی اس کو وہ ملتے رہے ہیں دور، اس میں وہ اس لیول پتھر کے لیول تک پک گئی ہے۔ اور یہ عمل کوئی سینکڑوں سالوں کا نہیں ہے، یہ ملینز آف ایئر، یعنی دسیوں لاکھ سالوں کا عمل ہوتا ہے۔ تو یہی عمل بھی انسانوں میں بھی خدا کریم نے اس اجتماع کو برقرار رکھنے کے لیے اسی طرح رکھا ہوا ہے کہ کچھ لوگ حتماً دوسروں کو اپنی جگہ سے ہلائیں تاکہ کیا پیدا ہو جائے، وہ زندگی پیدا ہو، مردنی ختم ہو۔ مردنی کو ختم کرنے کے لیے جیسے پانی چینج کیا جاتا ہے،
پانی وہ جب اوپر جاتا ہے فلٹر ہو کے آتا ہے، یعنی بالکل صاف ستھرا پانی بخار بن کے اوپر جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ یہ جو عرق لیتے ہیں، عرق آپ نے سنے ہوئے ہیں نا، یہ جو عرقیات ہوتے ہیں، عرقیات، تو یہ کیا ہوتا ہے عرقیات؟ کبھی توجہ کی عرقیات کیا ہوتا ہے؟ عرقیات یہ کسی بھی چیز کو ابالنے کے ذریعے، جس کی اس کو جب آپ پانی میں ابالتے ہیں، اس کو گرم کرتے ہیں، تو اس کا جو اصل ہوتا ہے وہ نکل کر بھاپ کی صورت میں اوپر جاتا ہے، اور انہوں نے پھر ایک نالی یا ایک نلی سی بنائی ہوتی ہے، ایسے بہت دور تک لے جا کر وہ ادھر جاتے، وہ اس میں ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور ٹھنڈا ہو کر پھر پانی کی شکل اختیار کر لیتا ہے، یعنی اس میں سے نکلی ہوئی بھاپ، وہ اصلی اس کا نچوڑ جو ہے وہ اوپر جاتا ہے، پھر وہ اس لمبی نالی کے ذریعے کیا ہوتا ہے، اس میں قطرے بن کر دوبارہ گرتا ہے، وہ عرق ہوتا ہے، تو بالکل صاف ہوتا ہے، صاف شفاف، اس میں نہ نمک ہوتا ہے نہ کوئی، کیونکہ وہ بھاپ کی صورت ہوتی ہے، جتنے بھی زائد اضافی چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری بیٹھ جاتی ہیں نیچے، اور وہ صرف اور صرف پانی ہوتا ہے۔ تو یہ بھی اوپر جاتا ہے تو پانی کی صورت میں جاتا ہے، بالکل صاف شفاف، ایک دفعہ پھر یعنی فلٹر ہو جاتا ہے، پانی فلٹر ہو کے دوبارہ فضاؤں سے ہو کر پھر آتا ہے۔ تو یہ مسلسل فلٹر کا عمل جو ہو رہا ہے، اس سے زندگی برقرار ہے۔ اسی طرح انسانوں میں بھی یہ جو بعض انسانوں کو دوسرے انسان ہٹا دیتے ہیں اس جگہ سے، تو ایک فلٹریشن کا عمل ہے۔ اس لیے خدا کریم نے فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، کہ اگر اللہ انسانوں کو بعض کو دوسرے بعض کے ذریعے ادھر ادھر نہ کرتا، دفع کا معنی ہے قاتل کا معنی نہیں ہے، جنگ کا معنی نہیں ہے، چاہے بعض مفسرین نے اس کو جنگ کا معنی لیا کہ اگر نہ اللہ ان کو ختم کرواتا بعض انسانوں کو بعض دوسرے انسانوں کے ذریعے تو یہ ہوتا وہ ہوتا، مطلب یہ ہے کہ کیا کرواتا، دفع یعنی ہٹانا، دفع کا مطلب ہی ہٹانا ہے۔